يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 35 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اب یہاں سے جو 6 رکوع ہیں اگلے، ان میں انہی 6 رسولوں کا تذکرہ ہے، انہی کی قوموں کے حالات ہیں جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ 6 رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے جو اولین مخاطب ہیں یعنی اہل عرب، وہ ان سے واقف تھی۔ ان سب رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات ان کو پہلے سے پتہ تھے۔ جس خطے میں یہ رسول اپنے اپنے زمانے میں آئے ان کے بارے میں بھی ان کو پتہ تھا۔ تو اب یہاں سے ہم پہلا جو ذکر ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف۔ اپنی قوم کی طرف آ کے انہوں نے کیا کہا؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، واضح، کھلم کھلا، مبین، بہت واضح طور پہ میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ اور میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ اب یہ جو توحید کی دعوت ہے، یہ وہی دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دی۔ اس طرح قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ جیسے ہم نے بار بار پیچھے کیا تکرار کے ساتھ پڑھا تھا کہ ہر قوم سے اس کے رسول نے کہا اللہ تعبدو الا ایہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، یہ لفظ ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں، ملأ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے بھرنا، بھر جانا، جس کو دیکھ کے دل روب سے بھر جائے اسے سردار کہا جاتا ہے۔ فقال الملأ، پس کہا سرداروں نے، الذین، جنہوں نے کفر کیا تھا، کفار کے سرداروں نے کہا، من قومہ، اس کی قوم سے، یہ ہی کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف۔ کیا انہوں نے کہا؟ ما نراکا، نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا مگر، بشرم مثلنا، ایک بشر ہماری جیسا، ہماری مثل ایک بشر،
ہم تو اپنے جیسا تمہیں دیکھتے ہیں. اور یہ وہی بات ہے جو کہ ہر دور کے لوگوں کو بڑی عجیب لگی کہ کوئی رسول بشر بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، وما انا الا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا بشر ہوں. یعنی انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ ہے بشریت، کہ انبیاء اور رسول بشر ہی ہوتے ہیں. انسانوں کی طرف آتے ہیں تو انسانوں جیسے ہی جذبات لے کے آتے ہیں. انہوں نے بھی یہی حیرت کا اظہار کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے. وما نراک، اور دوسری بات کیا ہے، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے الا اتبعک. وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے اتبعک، کہ تیری اتباع کی ہے، تیری پیروی کی ہے، الا الذین، مگر انہی لوگوں نے، ہم اراذلنا، جو ہمارے رذیل ترین لوگ ہیں، جو کم تر درجے کے لوگ ہیں، جو ہمارے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ تیری پیروی کرتے ہیں. بادی الرائی، ظاہری یا سرسری رائے سے. بادیت رائی کا جو لفظ ہے نا، وادی النظر بھی کہا جاتا ہے، ہائی فائی اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وادی النظر میں، وادی الرائے میں، یعنی سرسری رائے کے مطابق یا ظاہری رائے کے مطابق. وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے تم کو، علینا، کہ ہمارے اوپر، من فضل، ان کو فضیلت ہو. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ تمہیں ہم پہ کیا فضیلت حاصل ہے، ہم سے بڑھ کے تمہارے پاس کیا چیز ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. بلکہ نظن، نون کو الگ کر دیں تو زن سے ہے یہ. نظن، ہم گمان کرتے ہیں، تمہیں کاذبین، جھوٹوں میں سے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا. یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا جب انہوں نے اللہ کی طرف ان کو بلایا. اب دیکھیں عموماً ہوتا ایسے ہی ہے، پوری تاریخ ہم کھنگال کے دیکھ لیں کہ ہر دور میں انبیاء اور رسول پہ ایمان لانے والے وہی لوگ تھے جنہیں معاشرے میں بڑے کمزور ترین لوگ سمجھا جاتا تھا، اور جو صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ نبیوں کا انکار ہی کرتا رہا. اور یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، بہت مشہور بات ہے کہ جب شاہ روم کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس میں ان سے ایک بات یہ بھی پوچھی گئی تھی کہ آپ بتائیں کہ جس کے بارے میں، جس رسول کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے پیروکار معاشرے کے کیسے لوگ ہیں. حضرت ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ کمزور لوگ ان کے ماننے والے ہیں. جس پر اس نے کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار ہمیشہ یہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات ایک حدیث سے ثابت ہے. قرآن میں بھی ہمیں بہت سی اور آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ خوشحال طبقہ پیغمبروں کی ہمیشہ تکذیب ہی کرتا رہا. اور یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ غریب غربا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعات سنانے کا شاید مقصد بھی یہی ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی مسائل تھے، آپ کی قوم کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ایک ہماری طرح کے بشر ہیں، اور یہ غریب لوگ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اگر ان کو آپ ہٹا دیں تو شاید ہم آپ کی بات مان لیں. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تمہارا خیال کیا ہے، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر، یعنی اگر ایسا ہوا، اے میری قوم والو مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا، ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہوئی رحمت من عنده، اپنے پاس سے رحمت یا نبوت. یعنی تم لوگ مجھ سے یہ ذرا سوچو کہ اگر یہ بات درست ہوئی کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر، بینہ سے مراد ایمان و یقین اور وہی فطرت سلیم جو ہوتی ہے،
اور رحمت سے مراد یعنی نبوت اگر اللہ نے مجھے دی ہوئی تو پھر تم یہ مجھے بتاؤ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، مجھے تو اللہ نے یہ دی ہو پھر وہ امیت، پھر وہ چھپائی گئی ہو، وہ رحمت جو اللہ نے مجھے دی ہے من عندہ اپنے پاس سے، فَأُمِّيَتْ پھر وہ چھپائی گئی ہو، یعنی اگر ایسا ہوا، دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں موسیٰ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ایسا ہوا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا، وآتانی رحمۃ من عندہ اور اس نے مجھے اپنے پاس سے نبوت و رحمت سے سرفراز کیا ہوا، فامیت اور ظاہر ہے تم تک تو وہ نہیں پہنچی بات، تمہاری نگاہوں سے وہ اوجل ہے، تم اسے سمجھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، تمہاری نگاہوں میں وہ نہیں آئی، فامیت وہ تم سے چھپا لی گئی ہے، تم اندھے بن گئے ہو، امیہ وہی ہے نا امیون والا، فامیت پھر وہ چھپائی گئی ہو، وہ رحمت اور وہ نبوت اور وہ بینہ تم سے چھپا لی گئی ہو، علیکم تم پر، پھر مجھے بتاؤ انلزمکموہا کیا ہم لازم کر سکتے ہیں اس کو تم پر، اب اس لفظ کو بھی ذرا کھول کے دیکھ لیتے ہیں، آ جو ہے یہ استفہام کے لیے سوالیہ، کیا نلزم لازم ہم لازم کر سکتے ہیں، کیا ہم لازم کریں گے، کیا ہم لازمی دے سکتے ہیں کمو اس کو، وہ جو بینہ ہے، ہاں اس کو تم پر، کیا ہم لازم کر سکتے ہیں اسے تم پر، کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ بینہ جو تمہاری نگاہوں میں نہیں آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے ڈال سکتا ہوں، کیا زبردستی میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں، وان تم لہا کاری ہوں اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، تمہیں وہ پسند بھی نہیں ہے، تم اس سے بیزار ہو، جب یہ بات ہے تو یہ ہدایت اور یہ رحمت پھر تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم کے لوگوں لا اسألکم علیہ مالا، تمہیں یہ اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں، میں جو تمہارے پیچھے ہلکان ہو رہا ہوں، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میرا اس میں کیا ذاتی فائدہ ہے، تمہارے دماغوں میں کہیں یہ بات کیسے آ سکتی ہے، یہ شبہ بھی کیسے آ سکتا ہے کہ میرا مقصد اس سے دولت اکٹھی کرنا ہو سکتا ہے، میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر، اس تبلیغ پر، تمہیں ہدایت کی طرف جو میں لے کے آتا ہوں، کیا میں اس سے تم سے کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، مالن مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، اللہ مگر اللہ اللہ کے ذمہ، مجھے تو اللہ ہی سے اجر چاہیے، وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد الذین دور ہٹانے والا، پرے کرنے والا، پیچھے کرنے والا، کس کو، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تم اگر کہتے ہو کہ میں ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور ہٹا دوں، میں ان کو اپنے ہاں سے پیچھے کر دوں، تو میں ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے میں نہیں نکال سکتا، وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد الذین آمنوا دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، انہم ملاقو ربہم بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، انہیں تو اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں ولاکنی اور لیکن میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں قومن تجہلون کہ تم ایک جاہل قوم، تم جہالت برت رہے ہو، اب اپنے ان لوگوں کو نوح علیہ السلام نے کیسے کیسے سمجھایا، وہ جو معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے ان کو دور کرنا چاہتے تھے وہ سردار، ظاہر ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا ان سے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کے سردار یہ مطالبہ کیا کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات بھی نازل فرمائی تھی، سورہ انعام کی ہم نے پڑھ لی ہیں،
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں بھی آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہرگز گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، سیم یہاں بھی وہی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی مطالبہ کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی جواب دیا کہ میں ان کو ہرگز ہٹانے والا نہیں۔ یعنی اللہ اور اس رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا، پھر انہیں اپنے قرب نبوت سے دور کرنا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور تمہارا یہ مطالبہ کرنا بھی ایک جہالت کی بات ہے۔ یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں میں سر آنکھوں پہ بٹھاؤں، ان کی عزت کروں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں انہیں دھتکار دوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یہ تمہارا مطالبہ میں نہیں مانوں گا، یہ جہالت ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا، کون میرا مددگار ہوگا، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، یعنی اللہ سے مجھے کون بچا سکتا ہے، اللہ کے سامنے میری مدد کون کرے گا۔ ان ترکتہم، اگر میں انہیں دور ہٹا دوں، تم یہ نہیں سوچتے، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں تو اللہ کے سامنے میری مدد کون کرے گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہیں میں کہتا ہوں تم سے، ان دی کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری، کہ حقیر جانتی ہیں، آیونکم، تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ خیر، ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، میں ایسی بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے تو انہیں ایمان کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا کر رکھی ہے، جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ چاہے گا تو وہ بلند مرتبہ ان کو ملے گا۔ گویا تمہارا ان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا، البتہ تم ضرور مجرم ٹھہرو گے اللہ کے، کہ اللہ کے نیک بندوں کو جن کا اللہ کے ہاں اتنا مرتبہ ہے تم انہیں حقیر سمجھ رہے ہو۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا، اور نہ میرا کوئی دعویٰ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں، یا میرے پاس بہت سے خزانے ہیں۔ اللہ عالم بما فی انفسکم، اللہ خوب جاننے والا ہے، بما، اس کو جو، فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی، اگر میں ایسا سمجھوں گا، اذن، تو اس وقت، لامن الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے ایسا سوچا بھی، اگر میرے دل میں ایسی بات آئی بھی، ایسا خیال آیا بھی، تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں گا جس کا مجھے علم ہی نہیں، صرف اللہ جانتا ہے جس بات کو۔ وہ باتیں اگر میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ انہیں اللہ کوئی خیر نہیں دے گا، یا ان کو یہ حقیر لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے کون اللہ کی نظر میں بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ میں اگر ایسی باتیں کہوں گا یا سوچوں گا بھی نا، انی اذا من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، آگے سے کیا قوم کہتی، یا نوح، اے نوح علیہ السلام،
قد جادلتنا، انہوں نے کہا اے نوح بے شک تم نے جھگڑا کیا ہم سے. اب نوح علیہ السلام کی باتیں سن کے، ان کے دلائل سن کے، اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے نوح قد جادلتنا، تحقیق یا بے شک تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت جدالنا، پھر تو نے بہت زیادہ کیا ہم سے جھگڑا، یعنی تو نے ہم سے بحث بہت کر لی اور خوب بحث کر لی، خوب جھگڑا کر لیا، لیکن اس کے باوجود تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہاری بات تو نہیں مانی نا، تمہاری کسی بات کا ہم پہ اثر نہیں ہوا، تو اب کیا کرو؟ فاتنا بما تعدنا، اب لے آؤ جو جس کے تو ہم سے وعدے کرتے، فاتنا پس لے آ، بما وہ چیز جو کہ تعدنا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جو وہی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ سے کہہ رہی تھی. دراصل یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور ہے اور ویسے ہی سچویشن ہے، ویسے ہی حالات ہیں جیسے پچھلی قوموں کو ان کے رسولوں نے ستایا، انہوں نے تنگ کیا، جو جو مطالبے انہوں نے کیے یہ مطالبے آپ کی قوم بھی کر رہی تھی، وہ بھی بار بار ایک ہی ان کا مطالبہ تھا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ جو ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر لے آ، ایسے ہی ہمیں دھمکاتے رہتے ہو، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ جو دھمکیاں دے رہے ہو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے؟ قالا، اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا انما بے شک یاتیکم لائے گا تمہارے پاس بھی اس کو اللہ، اللہ یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا، اللہ ہی لائے گا، وہ بھی انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم اسے عاجز کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اور وہ یہ عذاب لے آیا تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ رسولوں کی قوموں نے یہ حماقت کی، اکثر کی، کہ وہ اپنے پیغمبروں سے یہ کہتی رہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا، ہمیں تباہ کیوں نہیں کروا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے نا کہ روز تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب لے آ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے اختیار میں ہو تو جب ہم کہتے ہیں یہ فوراً چٹکی بجائیں اور ہم پہ عذاب آ جائے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اختیار میں تو واقعی رسولوں کے کچھ بھی نہیں تھا. اگر ان کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے واقعی تو اللہ کا رسول ہے تو پھر ٹھیک ہے، دعا کر کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملا دے. لیکن انہوں نے ہمیشہ بہت ہی دھڑلے سے یہ کہا رسولوں سے، اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی کہا کرتی، لے آ، کیوں نہیں لے کے آتا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے اختیار میں یہ نہیں، اور جب آئے گا تب آئے گا جب اللہ چاہے گا، اور پھر تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. ولا ينفعكم نصحي، اور تمہیں نہیں نفع دے گی میری نصیحت کی، ان اردت، اگر میں چاہوں، میرے چاہنے سے تو جو میں 950 سال سے تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں خیر خواہی تمہاری کر رہا ہوں، تمہیں میری یہ خیر خواہی بھی کوئی نفع نہیں دے سکتی، گو کہ میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی چاہوں اگر اللہ نہ چاہے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصحا، یہ کہ میں نصیحت کروں، لکم تمہیں، ان کان اللہ، اگر ہو اللہ، یرید یہ چاہتا، ان یغویکم کہ وہ تمہیں گمراہ کرتے. اگر اللہ نے ہی تمہاری گمراہی سوچ لی ہے، اگر اللہ ہی کی مشیت میں تمہارا گمراہ ہونا لکھا ہے، تو میرا خیر خواہی تمہاری چاہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اغوا ان کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، یعنی تمہارا کفر اس درجے تک پہنچ چکا ہے جہاں سے اب تمہارا پلٹ کے آنا اور ہدایت پانا ناممکن نظر آتا ہے. اور شاید یہی وہ کیفیت ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بس مہر لگ گئی ہے اب تمہارے دلوں پہ، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ ہی مہر لگا دی، اب اس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی. مطلب یہ کہ اگر تم بھی اس خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمہاری خیر خواہی کرتا بھی رہوں
یعنی ہدایت پر لانے کی جتنی بھی کوششیں کروں تو یہ کوششیں اور یہ خیر خواہی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام تک پہنچو۔ 950 سال، 950 سال، سوچیں ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، ان کو اللہ نے عمر بھی بہت لمبی دی، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنی قوم کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بے انتہا کوششیں کرتے رہے، لیکن اب اخیر آ گئی تھی، اب ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے؟ وہ اس کو، یہ وہ جو ہے نا اس کو، یعنی جو، اگر تو اس سے مراد لیا جائے کہ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پھر تو ہے کہ جو باتیں بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے پاس سے گھڑ کے کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کوئی رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیت، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کی قوم، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جب اتر رہا ہے وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی اتر رہا ہے نا، پچھلے واقعات اللہ ان کو سناتے سناتے بیچ میں آپ سے مخاطب ہو کے بھی بات کرتے تھے۔ کیا یہ کہتے ہیں افطرا ہو، انہوں نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے، آپ نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے افتریتہ، اگر گھڑا ہے میں نے اس کو، فعلیہ اجرامی، تو مجھ پر ہے میرا جرم۔ ٹھیک ہے، میں اگر گھڑ کے لایا ہوں نا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو یہ میرا جرم ہے، میں خود ہی اس کو بھگتوں گا۔ وَأَنَا بَرِیٌّ، اور میں بری ہوں، مما، اس سے، تجرمون، جو تم جرم کرتے، تمہارے جرم بھی پھر چھوٹے نہیں ہیں، تمہارے گناہ تمہارے ساتھ ہیں، میرے گناہ میرے ساتھ ہیں۔ ایسے بہت سے مواقع آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ کہلوایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے تم ذمہ دار نہیں، اور جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو۔ اب آتے ہیں ان کے الفاظ کی وضاحت کی طرف۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے آیت نمبر 26 میں لفظ تھا اخاف، میں ڈرتا ہوں، یہ الف وہی ہے جو عطین والا الف ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں، I fear۔ خافا یخافو، یخافو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، تو اخافو ہے میں ڈرتا ہوں، نون ہوتا نخافو تو ہم ڈرتے ہیں، تخافو ہوتا تو تم ڈرتے، تو یہ فعل مضارع ہے، صیغہ ہے یہ متکلم کا، میں ڈرتا ہوں۔ خافا یخافو، خوفن اس کا مصدر ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ نظنکم، ہم گمان کرتے ہیں تم کو، ہم تمہیں سمجھتے ہیں، we suppose of you، ظنا یظن، ظن گمان کرنا، ظن کا لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، ماضی ہے اس کا ظنا، اور یہ ہے یظن، یظن میں یا کی بجائے اگر نون لگ جائے گا تو وہ بن جائے گا نظن، ہم گمان کرتے ہیں، یہ ہے یظن وہ گمان کرتا ہے، واحد مذکر غائب، اور اگر نون لگ جائے یا کی بجائے وہ ہو جائے گا نظن، ہم گمان کرتے ہیں، آگے کم لگ گیا، ہم گمان کرتے ہیں تمہیں۔ فَأُمِّيَتْ، بظاہر یہ بڑا مشکل سا لفظ لگ رہا ہے نا، بھاری سا، فا کو تو الگ کریں پہلے، دین، پس، پھر، تو، کچھ بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، باقی رہ گیا امیت، پھر وہ چھپائی گئی ہو، ترجمے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، دین اٹ واز بلائنڈڈ۔ اما ماضی ہے، وہ اندھا ہوا، یا اس سے اس نے چھپایا۔ یو امی، یہ ہے مضارع، مصدر ہے تامیتن، چھپانا، ٹھیک ہے۔
یعمی وہ چھپاتا ہے. اس کو جب ہم نے مجہول میں بنایا اور مونس میں لے کے گئے تو یہ بن گیا امیت، چھپائی گئی ہو. امیت تو چھپائی گئی ہو. اگلا لفظ بھی تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، انلزمکموہا. اس میں بھی حمزہ کو الگ کریں پہلے، یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے. پھر آگے آ جائیں نلزمو. نلزمو ادھر دیکھیں الزامہ ماضی ہے، یلزمو اس کا مضارع ہے. یلزمو کا جو یا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لازم کرتا ہے. جب یا کی بجائے نون لگ گیا تو کیا بن جائے گا؟ نلزمو، ہم لازم کرتے ہیں. تو یہاں وہی ہے نلزمو، ہم لازم کرتے ہیں. نلزمکمو، ہم تم پر لازم کرتے ہیں، ہاں اس کو. تو سوال شروع میں، کیا ہم اسے تم پر لازم کرتے ہیں یا کریں گے؟ Can we make it compulsory on you؟ الزم یلزم الزام، لازم کرنا. آیت نمبر 30 میں ہے ترتہم، میں دور ہٹا دوں انہیں. I repelled them. تارد یطرد، تردن ہٹا دینا. تو یہ ہے تردو، میں نے ہٹا دیا. تاردا سے، تاردا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس سے جب ہم متکلم کے صیغے میں جائیں گے فعل ماضی کو لے کے تو وہ بن جائے گا تردتو، میں نے ہٹایا ہم ان کو. تردتہم، میں نے انہیں دور ہٹا دیا. 32 میں ہے جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا. جادلا یجادلو مجادلتن، جھگڑا کرنا. سورہ مجادلہ بھی ہے 28ویں پارے میں، اس میں بھی جھگڑے کی بات ہے. تو جادلتا، تو نے جھگڑا کیا. جادلا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. جادلتا، تو نے جھگڑا کیا، یہ جادلتا ہی ہے، اور نا کا مطلب ہے ہم نے. تو نے جھگڑا کیا ہم سے. You disputed with us. فَأَكْثَرْتَ، پھر تو نے بہت زیادہ کیا. Then you increased. اکثر یکثر، اکثار بہت زیادہ کرنا. یغویکم، وہ گمراہ کرے تمہیں. He leads to stray you. اغوا یغوی، اغوا ہوتا ہے گمراہ کرنا. تو یغوی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی یغوی، وہ گمراہ کرے کم، تم کو. تجرمون، تم جرم کرتے ہو. You commit crime. اجرم یجرم، اجرام جرم کرنا. یجرم وہ ایک جرم کرتا ہے، تجرم تم ایک جرم کرتے ہو، اور تجرمون تم سب جرم کرتے ہو. یہ تھی کچھ الفاظ کی وضاحت. اب ہم آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون